بسم اللہ الرحمن الرحیم اور السلام علیکم. میں ہوں سہیب مرغوب اور آپ دیکھ رہے ہیں اسپیشل ٹی وی. آج ہم بہت سے اہم ایشوز پر بات کریں گے، جن میں 2-3 ایشوز کا تو تعلق براہ راست ہم سے ہے. مثلا یہاں سولر پینلز بہت سستے ہو رہے ہیں، کیوں ہو رہے ہیں؟ انٹرنیشنل مارکیٹ میں ایسی کیا سرگرمی پیدا ہوئی ہے جس سے سولر پینلز کی قیمتیں ایک دم گر گئی ہیں، اور آگے گرمیاں بھی آنے والی ہیں، تو اس لیے اس پہ بحث کرنا بہت اچھا بنتا ہے. اور اسی طریقے سے پھر جرمن چانسلر جو اولاف شولز، وہ اس وقت گئے ہوئے چائنا کے دورے پر 16 تاریخ سے ہیں، اور یہ دورہ ان کا 4 روزہ ہے، جس میں بہت سے اہم ایشوز پر مذاکرات ہوں گے. اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ امریکہ کی جو وزیر خزانہ ہیں یعنی ٹریجری سیکرٹری ہیں، وہ چائنا کے دورے پر تھیں، اور انہوں نے بھی جو سب سے زیادہ مسئلہ اٹھایا وہ یہی تھا کہ امریکہ چائنا کے ساتھ خوشگوار تعلقات رکھنا چاہتا ہے، لیکن چائنا انٹرنیشنل مارکیٹ کو ڈسٹارٹ نہ کرے، جس پہ چینی صدر نے اور چینی رہنماؤں نے، وزیر اعظم نے بھی ان کو صاف جواب دیا کہ امریکہ جو فری مارکیٹ کے اصول ہیں ان کی پاسداری کرے، ان پر عمل کرے. تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں ایران، جس کے جو حملہ ہے اسرائیل پر، اس کے کئی پہلوؤں سے بات ہو رہی ہے. کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ شاید ایران کے حملے سے کوئی نقصان نہیں ہوا، تو شاید یہ ایک ایسے ہی صحیح نہیں تھا، نہیں کرنا چاہتے. ایک لابی کا یہ کہنا ہے، جبکہ کچھ کا کہنا ہے کہ ایران کے حملے نے یہ ثابت کر دیا کہ اسرائیل جو اپنے آپ کو اس ریجن کا تھانے دار سمجھتا تھا، یہ سمجھتا تھا کہ کوئی ملک اس کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھ نہیں سکتا، سوچ بھی نہیں سکتا کہ ان پر کسی قسم کا اٹیک کرے، وہ اس نے کر کے دکھا دیا. اور اسرائیل کی جو ڈومیننس ہے، جو ملٹری کی ہیجمنی ہے، جو ڈیٹرنس ہے اس کے اسلحہ کی، وہ اس سے ختم ہوگی. جی بالکل، میں دوسرے اوپینین سے اتفاق کرتا ہوں. دیکھیں، ایک تو ایران کا کوئی براہ راست جو سرحدیں وہ تو نہیں ملتی اسرائیل سے. یہ ظاہر اس کے جو میزائل ڈرونز تھے وہ گئے اپنا یا تو اردن کے راستے سے یا پھر لبنان کے سرزمین کو کراس کیا. اور یہ بھی لوگ یاد رکھیں کہ یہ جنگ یعنی یہ حملہ جو ہے براہ راست اسرائیل پہ نہیں ہوا، بلکہ اس کو محسوس کیا، اس کی جو تپش ہے وہ یورپ نے محسوس کی، لندن نے خاص طور پہ محسوس کی، اور امریکہ نے بھی کی. اور جو ایران کے ڈرونز تھے، میزائل سے، جن کی تعداد کچھ میڈیا کے مطابق 200، کچھ کے مطابق 300 تھی، لیکن اس میں وہ خطرناک ہتھیار اور میزائل استعمال نہیں کیے گئے جو بلاسٹک تھے اور جن سے واقعتاً اسرائیل کو جن سے بچنا مشکل تھا. یہ ایکچولی اسرائیل کو یہ بتایا گیا تھا کہ جو ایکٹیویٹی تم نے کی وہ ناقابل برداشت ہے، اس کے نتیجے بھگتنے پڑیں گے. اور ظاہر ہے $2.5 ارب کا اس کا نقصان ہوا، جس میں امریکہ کا بھی نقصان ہوا، اسرائیل کا تو ہوا ہی، برٹن کا بھی ہوا، امریکہ کا بھی ہوا. اور یورپ میں ایک سنسنی سی پھیل گئی کہ اسرائیل کے خلاف ایک ملک ایسا ہے جو اپنی طاقت کا استعمال کر سکتا ہے. تو ایران کے حملے کو روکا اردن میں امریکیوں نے، کہیں برٹن نے، کہیں اس نے برطانیہ نے. تو اس طریقے سے 3 ملکوں کے ساتھ ایران کا سامنا ہوا. تو یہ بہت بڑی ایکٹیویٹی تھی جس کے اثرات آج بھی محسوس کیے جا رہے ہیں. اور آج بھی امریکی کانگریس میں بعض لوگوں نے یہ شور مچایا، ٹویٹر پہ میسیجز چل رہے ہیں، گروپوں میں میسیجز چل رہے ہیں کہ جو بائیڈن نے جو $14 ارب کی ایڈ روکی ہوئی اسرائیل کی، اس کو کھولے. اور 4 بار ہم نے ایک امداد دینے کے لیے ریزولوشن موو کیا، لیکن یہ امداد نہیں منظور ہو سکی. تو ہمارے ہاں جو ایک عام تاثر ہے کہ امریکہ بڑی کھل کر مدد کر رہا ہے اسرائیل کی، وہ بالکل بھی نہیں ہے. امریکہ کھلے عام اسرائیل کے پشت پر تو ہے، بیانات میں بھی ہے ابھی، لیکن اس حد تک ہے کیونکہ امریکہ کے اندر بھی بہت زیادہ دباؤ ہے. جرمنی بہت زیادہ کھل کے تھا. جرمنی کو ابھی جو انٹرنیشنل کورٹ ہے اس میں مزاحمت کا سامنا ہے، ایک مقدمے کا سامنا ہے. اور اس جرمنی کے اندر بھی ایک ابھار پیدا ہوا ہے، ایک تپش محسوس ہو رہی ہے. حکومت بھی کر رہی ہے، جو 800 جو ان کے بیوروکریٹس ہیں، انہوں نے ایک لیٹر لکھا ہے جرمن چانسلر کو کہ بس جرمنی اب جس کو کہتے ہیں اندھا دھند امداد اسرائیل کی بند کر دے. اور یہ پورے یورپ میں اور اس پرسیپشن میں ایران کے حملے سے کوئی تبدیلی نہیں آئی. جو بائیڈن نے جو $14.5 ارب کی امداد روکی بھی تھی، وہ اب بھی رکی ہوئی ہے، اور فی الحال اس میں تبدیلی کا کوئی امکان نہیں. جو ایکسٹینڈ کرنا تھا جن ممالک نے پہلے بھی کیا، جیسے فلسطین کو میں نے پچھلے پروگرام میں عرض کیا تھا کہ ان کو مستقل رکنیت دینے کی ریزولوشنز جو ہے وہ ڈسکس ہونے والی ہے یونائٹڈ نیشن میں. تو ابھی اس کے 2 پروسیس مکمل ہو گئے ہیں، اس میں ابھی تک تو ان کو پذیرائی نہیں ملی، ان کا جو اوپینین ہے اس کو. امریکہ نے بہرحال ویٹو نہیں کیا، لیکن مطلوبہ تعداد ان کو نہیں مل سکی. بہرحال ابھی اس پہ مزید بحث ہونی ہے، آج بھی اس پہ کچھ کارروائی ہونی ہے، تو اس کے نتیجے بھی نکلنے ہیں. لیکن جو انٹرنیشنل پرسیپشن تھا، ایران نے اسرائیل کا بھرم، جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک طاقت کا بھرم ہے، ڈیٹرنس ہے کہ اسرائیل پتہ نہیں کیا کر دے گا، وہ اس نے پاش کر دیا ہے.
اور اس پر اسی لیے مطلب فلسطینیوں نے بھی کافی خوشی کا اظہار کیا کہ چلو ایک ملک ایسا ہے جس نے حملہ کر کے اسرائیل کو بتا دیا کہ وہ ناقابل تسخیر نہیں ہے، اور کسی وقت جب وہ میزائل چلیں گے جن کی واقعی ضرورت ہوگی وہ جب چلیں گے، اللہ نہ کرے خطے میں کوئی جنگ ہو اور معاملات امیکیبلی طے ہوں، کیونکہ اس وقت بھی امریکہ پر اس قدر پریشر ہے، 34,000 کے قریب شہادتیں ہو چکی ہیں، 1 لاکھ سے زیادہ لوگ زخمی ہیں، بہت سے لاپتہ ہیں، اور شہادتوں کی تعداد جو ہے وہ لاپتہ افراد کو بھی شامل کر لی۔ بعض اخبارات تو کہتے ہیں کہ جو زخمی ہیں ان میں بھی جو اکثریت ہے وہ شدید زخمیوں کی ہے، اس لیے شہداء کی تعداد اس سے کہیں بڑھ سکتی ہے۔ جینوسائیڈ ہو رہا ہے، اور جو بائیڈن کو لوگوں نے جینوسائیڈ جو کا نام دیا ہوا ہے، تو اتنا آسان نہیں ہے، واک اوور نہیں ہے ابھی، اسی لیے وہ رفح سے پسپا ہو چکا ہوا ہے، جنگ کو پھیلانا نہیں چاہ رہا، ابھی دیکھ رہا ہے کیونکہ اس کے پاس اسرائیل کے پاس کوئی ایسی پالیسی ہی نہیں تھی کہ وہ نتیجہ کیا چاہتا ہے۔ اسرائیل کی ابھی تک سمجھ میں نہیں آ رہا کہ جو اس نے جنگ چھیڑی وہ اس سے کیا چیز اچیو کرنا چاہ رہا ہے۔ اس قوم کو جھکانا چاہ رہا ہے جس نے ہمیشہ اپنی آزادی کا دفاع کیا ہے، فلسطینیوں نے تو کبھی جھکنا سیکھا ہی نہیں، تو وہ تو ان کا تو بچہ آج بھی، جیسے ابھی پچھلے دنوں بڑی ایک مزریبل عید تھی، بھوک تھا، ننگ تھا، کچھ بھی نہیں تھا، لیکن انہوں نے پتھروں پہ بیٹھ کے عید کی خوشیاں منائیں، تو وہ ایک بہادر قوم ہے، اور وہ اسرائیل کی ہر بڑے سے بڑے جبر و ظلم کا مقابلہ کرے گی، اور انٹرنیشنل اسی لیے عوام اس کے ساتھ ہے۔ بے شک حکومتیں نہیں ہیں، لیکن یہ حکومتیں ٹوٹیں گی، اور حکومتوں کے اندر جو بھار پیدا ہو رہا ہے وہ خود ان کو آنے والی، اور یہ ان کے اندر خود آپ دیکھیں گے کہ اگر یہ نہیں مطلب پذیرائی دیں گے، ان کو سنوائی نہیں ہوگی فلسطینیوں کو، تو ان کے اندر وہ لوگ برسردار آ جائیں گے جو ان حکومتوں کو سمجھا دیں گے کہ تمہارے اقدامات کیا تھے۔ اور جرمن چانسلر جو چائنا کے دورے پہ، انہوں نے جاتے ہوئے بھی یہ بیان دیا ہے کہ یورپی یونین کے جو معیارات ہیں وہ ختم ہو رہے ہیں، اور انہوں نے واضح طور پہ کہا ہے کہ اسرائیل کا احتساب ہونا چاہیے جینوسائیڈ کے مسئلے پہ، کیونکہ ان کے اندر پریشر ہے، اور ان کو یہ ڈر ہے کہ اگر انہوں نے بہت زیادہ راستہ روکا انصاف کا، انسانیت کا، تو ان کی اپنی حکومت ختم ہو جائے گی، یورپی یونین کے اندر بھی ایک بڑا ابھار آئے گا۔ تو یہ تھی بہرحال ایران، اسرائیل اور امریکہ کی سچویشن، جس میں ایک عالمی منظرنامے پہ بہت بڑے اثرات مرتب کیے ہیں، اور یہ کئی اشروں تک اس کی جو اثرات ہیں وہ اسرائیل محسوس کرتا رہے گا۔ تو میں نے شروع میں ذکر کیا تھا خواتین اور حضرات کہ ہمارے ہاں بھی سولر پینل اپنی اصل قیمت پہ تو نہیں، اصل قیمت تو اس کی انٹرنیشنل مارکیٹ میں 1/3 گری ہے، لیکن جو اس کی ہمارے ہاں مارکیٹ ہے بہرحال وہ 50% پہ آ گئی ہے اور کم ہے۔ اس کی ریزننگ کیا ہے؟ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ امریکی وزیر خزانہ جو چائنا کے دورے پر تھیں، انہوں نے چائنا کو ایک طرح سے دھمکی بھی دی کہ بائیڈن انتظامیہ جو ہے وہ چین جو اپنی مختلف مصنوعات کا سیلاب لا رہا ہے امریکی منڈیوں میں، یورپی منڈیوں میں، وہ ناقابل برداشت ہے۔ اور یہ سیلاب کس چیز کا ہے؟ یہ سیلاب ہے ایکچولی ڈیجیٹل جو چیزیں ان کا، اور الیکٹرانک کا، اور یہ جو سولر پینلز ہیں۔ چین میں کئی بڑی کمپنیاں جو اتنے سولر پینلز بنا رہی ہیں، اور اس سولر پینل کی پروڈکشن بہت زیادہ بڑھنے کی وجہ سے جو ہے نا ان کی قیمتیں بہت گرنا شروع ہو گئیں۔ تو جو 4 روزہ دورہ کیا جب ڈاکٹر یلین نے، جو ٹریجری سیکرٹری ہیں امریکہ کی، تو انہوں نے کہا کہ شمسی توانائی اور الیکٹرک گاڑیوں کا جو معاملہ ہے وہ بہت زیادہ مارکیٹ میں انہوں نے ڈمپ کر دیا ہے، کافی وہ لابنگ کرتے رہے کہ چین اپنے یہ برآمدات کو بند کرے، اور انہوں نے صاف طور پہ تو نہیں کہا، لیکن جو تبصرے ہوئے ان کے ریفرنس ہے وہ یہ تھے کہ اگر چین کی برآمدات امریکہ کی طرف سولر پینل الیکٹرک گاڑیوں کی طرف کے شعبے میں ہوتی رہیں، تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ جو ٹیسلا یا ایسی جو الیکٹرانک گاڑیاں بنا رہے ہیں، الیکٹرک گاڑیاں بنا رہے ہیں، وہ کمپنیاں ان کا بٹھا بیٹھ جائے گا، کیونکہ ایسا 2017 میں بھی ہوا تھا کہ جب چین نے بہت زیادہ اسٹیل کی پروڈکشن کی اور اس کو ایکسپورٹ کیا اسٹیل کی پروڈکشنز کو، تو امریکہ میں کئی اسٹیل کمپنیز مالی بحران کا شکار ہو گئیں اور 1-2 تو بند ہو گئیں۔ تو اب اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے امریکہ کو نظر آیا کہ کہیں ٹیسلا کمپنی نہ بند ہو جائے، کہیں جو سولر پینلز بنانے والی امریکی کمپنیز ہیں وہ نہ بند ہو جائیں، اور یورپ میں جرمنی جو سولر ٹیکنالوجی میں کافی آگے ہے، ہمارے ہاں بھی ان کی امپورٹ بہت زیادہ ہے، تو کہیں یہ والی جو اپنا مصنوعات اور ممالک ہیں یہ ان کو نہ ہو۔ تو ان کو ساتھ ملانے کے بعد جو ہے نا وہ امریکہ نے ایک اسٹینڈ لیا، لیکن چونکہ امریکہ خود تو ایسی چیزیں بناتا نہیں ہے، ایسی چیزوں سے مطلب وہ اس کی جو بناتا تو ہے، لیکن جو کموڈٹی ہے وہ اس پرائس پہ نہیں ہے جو افورڈیبل ہو، وہ تو بناتا ہے بلینئرس کے لیے یا ملینئرس کے لیے،
ایک عام آدمی کے جو پہنچ ہے اس کے ریچ سے ان کی یہ چیزیں باہر ہوتی ہیں. تو انہوں نے چین کے جو وزیر اعظم ہے لی کیانگ ان پہ بڑا دباؤ ڈالا کہ آپ اپنی مصنوعات کو کنٹرول کریں اور ایک لمٹ میں رکھ کے کریں, اور آپ اپنے اندر, چونکہ ان کی بچت کی مارکیٹ بہت زیادہ ہے, چائنا ان ممالک میں شامل ہوتا ہے جہاں کے عوام بہت زیادہ بچت کرتے ہیں, تو انہوں نے اس چیز پہ زور دیا کہ چائنا اپنے اندر مطلب اپنی مارکیٹ کو وسیع کرے اور یہ وہاں پہ کرے, اور انٹرنیشنل مارکیٹ میں اس کو انہوں نے ڈمپ کا لفظ استعمال کیا, لیکن وہ ایکچولی ڈمپ نہیں ہو رہے. ڈمپ ہو تو WTO میدان میں آ سکتا ہے. امریکہ اگر چین کوئی مارکیٹ کو ڈسٹارٹ کر رہا ہے یا مارکیٹ کے جو اصول ہیں انہیں ان سے انحراف کر رہا ہے, تو امریکہ کے پاس WTO ہے. اچھا, اب اس وقت اگر ہم دیکھیں نا تو چائنا کے ساتھ جو امریکہ کے پولیٹیکل ایشوز پہ تضادات تھے, جو تنازعات تھے, وہ بہت حد تک کم ہو گئے ہیں. انسانی حقوق کے معاملے پر تنازعات تھے, تائیوان کے معاملے پر تھے. یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ بڑی جنگ ہونے والی ہے اور امریکہ جو ہے وہ کوئی خطرناک حد تک بلند ترین سطح پر تھے. تو بہرحال جنگ کا تو میری نظر میں کوئی امکان نہیں ہے, نہ انڈو پیسیفک میں نہ مڈل ایسٹ میں. ہاں, مڈل ایسٹ میں کارنر ضرور ہوگا اور لازمی طور پر ہوگا اسرائیل, جس کو جو اس نے کیا ہے اس کے نتیجے تو اس کو بھگتنے پڑیں گے, اس کے اندر سے بھی اور باہر سے بھی. اکانومی اس کی ابھی دیکھ لیجیے گا کیسے بیٹھے گی اور کیسے وہ ابھی قرضوں کی دلدل میں دھنسنے والا ہے, یہ وقت بتائے گا. امریکہ بھی دیکھے نا, جو کہہ رہا تھا کہ ہم چین کا بائیکاٹ کر دیں گے, روس کا بائیکاٹ کر دیں گے, نہ انڈیا روس کا بائیکاٹ کر سکا, نہ امریکہ چائنا کا بائیکاٹ کر سکا. اور $650 ارب کی جو دو طرفہ تجارت تھی دونوں ملکوں کی, وہ 2023 کے سال میں $650 ارب کی تھی. ہم سوچ بھی نہیں سکتے. تو یہ اس ملک کے ساتھ اتنا والیوم تجارت کا تھا جس کے بارے میں امریکی حکام کا یہ کہنا ہے کہ وہاں بڑی وائلیشنز ہو رہی ہیں, یہ ملک ٹھیک نہیں ہے, ادھر مت جاؤ, اقتصادی پابندیاں, کمپنی پہ روک ٹوک. لیکن اپنی جگہ پہ تجارت کو کم نہیں کر سکے, اور چین بدستور جو ہے وہ امریکہ کے اندر ایک اچھا سیلر کے طور پہ مشہور رہا. اور جو چین کی مصنوعات ہے وہ چاہے مطلب امریکی منڈیاں چائنا سے کی مصنوعات سے بہت عرصے سے بھری پڑی ہیں. آپ یہ تو اب ہے نا, کسی 20-30-40 سال پہلے جا کے دیکھتے امریکہ میں تو آپ کو ہر چیز وہاں پہ جو ہے نا وہ میڈ ان چائنا نظر آتی. کپڑا بھی میڈ ان چائنا ہوتا جو سیلیبل تھا, مطلب امریکہ میں بھی بن رہا ہے لیکن وہ سیلیبل نہیں ہے. جو چائنا $10 میں دے رہا ہے وہ امریکی کموڈٹی $110 میں 1 میٹر کا مل رہا ہے. تو یہ مطلب ان کی اپروچ سے باہر تھا, فائنینشیل اپروچ ہے, وہ تو بلینئرز کے لیے ہے. تو چین نے جب اپنی اشیاء کو وہاں پہ بھیجنا شروع کیا تو وہ وہاں کے عوام کے لیے بہت فائدہ مند تھے, کیونکہ انٹرنیشنل امریکی منڈیوں میں جو سولر پینلز تھے ان کی قیمت جو ہے وہ 80% تک بعض جگہ پہ گر گئی, اور تقریباً 3/4 سے 1/4 تک جو امریکی کمپنیاں تھیں وہ تقریباً دیوالیہ ہونے کے قریب تھیں. تو اس کے پیش نظر جو وہ چائنا کا دورہ رہا جو اس لحاظ سے کامیاب رہا, اور کیونکہ اس کا نٹ چل یہ تھا, کیونکہ چین نے واضح کر دیا کہ ہماری جو برآمدات ہیں یا ٹریڈ ہے وہ اسی طرح سے جاری رہے گی, کیونکہ یہ عین WTO کے رولز کے مطابق ہے. لیکن وہ بہرحال اس پہ ہیں کہ آپ نہ ڈم کریں, لیکن اس پہ کوئی بڑا تنازع نہیں ہے. اور امریکہ اور چائنا کے تعلقات اور ایون یورپ کے تعلقات تمام تر تنازعات کے باوجود اپنی بہترین سطح پر قائم و دائم ہیں. اب ہم ذکر کریں گے دنیا کی سب سے بڑی جو جمہوریت کہلاتی ہے, جو اپنے جمہوریت کے انڈیکس پہ مسلسل نیچے گر رہی ہے, اور جو 2023 کی رپورٹ آئی ہے اس میں بھی انڈیا کا جو انڈیکس ہے وہ ماشاءاللہ بس آخری ممالک میں آ گیا, مزید نیچے گر گیا. تو امریکہ یہ کہتا ہے کہ ہماری جو ویلیوز ہیں, ہماری ڈیموکریسی کا مطلب ہے ہماری ویلیوز, اور جو چیز ہم کر رہے ہیں وہ ویلیوز کے پس منظر میں ہمارا آئیڈیا ہے. تو یہ آئیڈیا ان کا برے طریقے سے پہلے لوگوں نے دیکھا کہ اسرائیل میں پٹ گیا, پھر ہم نے دیکھا کہ امریکہ کے اندر بھی جو انسانی ویلیوز ہیں وہ نقصان دہ ہو گئیں, اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو جس کے ساتھ بڑے اچھے دیرینہ تعلقات ہیں, بڑی شراکت داری ہے بہت سے معاہدات میں, آکس میں اور بہت سے معاہدات میں. تو لیکن جو ان کی ویلیوز ہیں وہ ان کے سلامتی کے جو معاہدات ہیں, جو ان کی ایک سیکیورٹی پرسیپشن ہے اس میں فٹ ہوتے ہیں. لیکن یہ کب تک فٹ رہیں گے, کب تک امریکہ جو ہے وہ انڈیا کو اس انتہا پسندانہ سوچ کے ساتھ برداشت کرے گا جس کے بارے میں یونائٹڈ نیشن کے جو انسانی حقوق کے ادارے ہیں وہ بھی کہہ چکے ہیں, جو عالمی انسانی حقوق کے ادارے ہیں وہ بھی کہہ چکے ہیں, جو جمہوریت کا پس منظر کو ناپتے ہیں
وی ڈیموکریسی اور اس طرح کے ادارے جتنے بھی ہیں وہ سارے یہ کہہ چکے ہوئے ہیں کہ انڈیا میں جو جمہوریت اور لبرل ویلیوز ہیں وہ شدید بحران کا شکار ہیں. لبرلزم جو ہے وہ بڑا پٹری سے اترنے والا ہے, اور جس کو سیکولرزم کہتے ہیں اس کا تو نام و نشان. جب یہ ایک آرٹیکل کا ان کا ٹاپک تھا کہ جب مودی اقتدار سے نکلیں گے تو انڈیا میں سیکولرزم کا, لبرلزم کا نام و نشان مٹ چکا ہوگا. تو جمہوری اقدار جو ہیں وہ وہاں پہ بہت برے طریقے سے مسخ کی جا رہی ہیں, جس پر امریکہ کو گہری تشویش ہے, امریکی تھنک ٹینکس کو گہری تشویش ہے. اور وہ یہ جانتے ہیں کہ جو ہندو قوم پرست ہیں وہ بہت برے طریقے سے, خاص طور پر جو امریکی رپورٹیں ان میں مسلمانوں کا بہت ذکر ہے کہ بہت برے طریقے سے ان کو کرش کیا جا رہا ہے, جس میں مقبوضہ جموں کشمیر میں جو 2019 میں آرٹیکل کو منسوخ کیا گیا 370 کو, اس کے حوالے سے بھی بہت سی باتیں جو ہیں وہ ان رپورٹس میں ہیں. تو اس معاملے پر ہم بحث کو جاری رکھیں گے. تھوڑا سا ہم وقفہ لے لیتے ہیں, رمضان مبارک ختم ہو گیا, اب آپ چائے پیجیے تو میں بھی کچھ تھوڑی دیر میں حاضر ہوتا ہوں. ویلکم بیک. تو ہم بات کر رہے تھے کہ جو سب سے بڑی جمہوریت کی امی یا اماں کہلاتی ہیں ہندوستان, تو وہاں پہ جمہوریت نام کی شاید تو کوئی ہے نہیں. امریکہ کی بہت جو تھنک ٹینک ہیں بڑے بڑے, انہوں نے اپنی رپورٹس میں یہ قرار دیا ہے کہ انڈین پارلیمنٹ نے جو شہریت کا ترمیمی ایکٹ منظور کیا تھا, جس میں افغانستان, بنگلہ دیش اور پاکستان وغیرہ سے آئے ہوئے غیر مسلموں کو تو ہندوستانی شہری بننے کے لیے ایک پروسیس بنایا گیا تھا, لیکن یہ سہولت مسلمانوں کو نہیں تھی, غیر مسلموں کو تھی. تو اس پر امریکی جو کمیشن ہے برائے انٹرنیشنل کمیشن جو ان کا ریلیجس آزادیوں کا, اس نے اس پہ بڑی تنقید کی ہے, اور ان کا کہنا یہ ہے کہ انڈیا جو ہے وہ اس معاملے میں, مذہبی آزادیوں کے معاملے میں مسلسل نیچے گر رہا ہے. اور اب اس نے اس کو کہا ہے کہ اس کے بعد وہاں پہ جینوسائیڈ ہی ہے, اور مذہبی آزادیوں کے معاملے میں انڈیا جو ہے اس نے وہ قانون نافذ کر دیا جو کافی عرصے سے التوا میں پڑا ہوا تھا, کیونکہ مظاہرے کافی ہوئے تھے. تو وہ اس قانون کے نفاذ کے بعد وہ اور نیچے چلا جائے گا. پھر جو انسانی حقوق انٹرنیشنل ادارے ہیں انہوں نے ان چیزوں پر بڑی تنقید کی ہے کہ جنوری میں, جب 21 جنوری کو شاید, جب نریندر مودی نے رام مندر کا افتتاح کیا, تو اس وقت جو ہندوستان میں, پورے ہندوستان میں رام کے جو مجسمے لگائے گئے, جو تصویریں لگائیں گی, پوسٹر لگائے گئے, وہ ایک بڑے, اب جس کو کہنا ہے جنگجو قسم کے رام کے تھے. تو کئی انٹرنیشنل میڈیا کے جو تھنک ٹینکس ہیں, انٹرنیشنل میڈیا اور انٹرنیشنل تھنک ٹینکس, انہوں نے اس چیز پہ بڑا غور فرمایا ہے کہ جو رام تھے جب آج سے 20-30 سال پہلے, تو ان کی تصویریں بڑی پولائٹ ہوتی تھیں, بڑی سافٹ ہوتی تھیں. لیکن اب جو انڈیا میں رام آیا ہے وہ بڑے ایک ایگریسو موڈ میں, اور بڑا جس کو کہتے ہیں نا ہائپر قسم کے ٹینشن میں ہے, کچھ نہ کچھ اس نے جیسے بلڈوز کرنا ہے. تو اس سے انہوں نے یہ لیا ہوا ہے کہ رام مندر کے افتتاح کے بعد جو انڈیا میں, اگرچہ رام مندر کے اندر جو مورتیاں رکھی گئیں وہ تو ان کے بچپن کی ہیں, چھوٹی ہے کہ رام لیلا اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ بچپن کا ہے. تو اب رام جو ہے نا وہ بڑے ایک ایگریسو چہرے کے ساتھ بھارتیہ جنتا پارٹی میں سرایت کر گیا, اور ان میں جو گروپس بنے ہوئے ہیں وہ واٹس ایپ یونیورسٹیوں میں کہ پڑھ لکھ کر جو وہاں پہ حرکتیں کر رہے ہیں, وہ ہم سب کے سامنے ہیں. ہر روز کسی نہ کسی ریاست میں کوئی نہ کوئی ایسا تشدد ہوا ہوتا ہے جس پر انٹرنیشنل میڈیا میں آہو فغاں مچی ہوتی ہے. ہاں, انٹرنیشنل جو ملک ہیں ان میں تو اتنی نہیں, لیکن اندر تشویش کی لہریں بہرحال پائی جاتی ہیں. تو واشنگٹن کے پالیسی ساز جو ہے وہ اس پر واقعتاً بہت زیادہ, جس کو کہتے ہیں تشویش کا شکار ہیں کہ نریندر مودی انڈیا کو کیسا بھارت چھوڑ کر جائیں گے. اب امریکہ کا یہ خیال ہے, تھنک ٹینک جو چل رہے ہیں ان کا ایک خیال ہے یہ کہ جمہوریت کو بلڈوز کرنے کے باوجود, فریڈم ہاؤس نے بھی کہا, وی ڈیموکریسی نے بھی کہا, تو اس میں ڈیموکریسی کے پرسیپشن کے ختم کرنے کے باوجود جو امریکہ کے ساتھ تعلقات ہیں وہ تو قائم رہیں گے. لیکن وہ اب اس چیز کو فرسی کر رہے ہیں کہ جب بھی نریندر مودی جائیں گے تو وہ کس طرح کا ہندوستان چھوڑ کر جائیں گے, اور اس میں جو رام ہے وہ کس طرح کے پرسیپشن کے ساتھ انڈین جو کلچر ہے اس میں وہ فیوچر میں دکھائی دے گا. کیونکہ جو ہم نے کتابوں میں پڑھا وہ تو یہی تھا کہ جی بڑے سافٹ ہوتے ہیں اور بڑا یہ ہیں,
لیکن اب جو لوگ دیکھ رہے ہیں جس کا وہ ہندوستان میں سامنا کر رہے ہیں وہ بڑے اگریسو ہیں، جارحانہ ہیں اور متشدد قسم کے، جیسے ہندوتوا جس کو کہتے ہیں. تو آیا کہ جو وہاں کے خود لیڈرز ہیں ہندوؤں کے وہ اس کی بڑی تردید کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ سر اب 20-22% لوگ ہیں جو اس سے متاثر ہوئے اور چونکہ وہ این بلاک ہو کے وہ ڈالتے ہیں تو اس لیے وہ جیت بھی جاتے ہیں. تو بہرکیف اب انڈیا میں ایک اور بڑی چیز آئی جس پہ جو انٹرنیشنل میڈیا اس نے بھی بڑی تنقید کی ہے. وہ یہ ہے کہ وہ جتنے بھی ادارے ہیں انویسٹیگیشن کے، جیسے ای ڈی اے انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ ہے، سی بی آئی ہے سینٹرل بیورو آف انویسٹیگیشن ہے، ایسے جتنے بھی ادارے ہیں ان سب کو وہ جو ہے وہ اپوزیشن کو دبانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں. اور ان کے رولز ہی، پھر میں عرض کروں گا کہ ان کے رولز ہی نریندر مودی گورنمنٹ نے ترمیم کے بعد ایسے بنا دیے کہ اگر جج نے ضمانت دینی ہے، اگر جج نے ان قوانین کے تحت کسی کو اندر ہونے والے کی ضمانت دینی ہے تو اس کو ضمانت کے پیپرز میں، آرڈرز میں یہ لکھنا پڑے گا کہ میں متفق ہوں کہ اس پر یہ کیس ثابت نہیں ہوتا. اب دنیا میں کون سا جج ہے جو اس ضمانت دے گا زیر سماعت کیس میں جس کے بھی گواہ بھی پیش نہیں ہوئے؟ تو اس لیے ضمانت وہاں پہ نہ کیجریوال کی ہو رہی ہے، نہ عمر خالد کی ہوئی ہے، اور سینکڑوں لوگ ہیں جو یو اے پی اے کے تحت جیلوں میں ہیں کیونکہ اس میں ججوں کو ضمانت یہ دینا پڑتی ہے کہ ہم متفق ہو گئے ہیں کہ اس نے کچھ نہیں کیا. تو ان چیزوں کو لے کر اب امریکہ کا یہ کہنا ہے کہ جو کچھ امریکہ میں ہوا جنوری 2021 میں، جو کچھ امریکہ میں ہوا جنوری میں، وہ اب دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا میں ہوگا انہی الیکشنز کے دوران. اگر مثلاً بھارتیہ جنتا پارٹی زیادہ پاور سے جیتی تب بھی ہوگا، کم پاور سے جیتی تب بھی ہوگا، ہار گئی تب بھی ہوگا. اور وہ یہ تھنک ٹینک سے لکھ رہے ہیں، جملہ میرا نہیں ہے، کہ دنیا بہت فکر مند ہے کہ جو کچھ انڈیا میں ہو رہا ہے وہ انڈیا کے فیوچر کے لیے، ان کی اقلیتوں کے لیے، ان کی اپوزیشن کے لیے، ان کے نان پروفٹ آرگنائزیشنز کے لیے اور ان کی این جی اوز کے لیے انتہائی خطرناک ہے. کیونکہ وہاں پہ قوانین، ادارے اور سارا کچھ مطلب پورا سسٹم جو ہے وہ ایک ہو کر اقلیتوں پر حملہ آور ہوا ہے. اور اسی لیے جو ہے نا وہ واشنگٹن نے کئی مرتبہ انڈیا کو درون خانہ خبردار بھی کیا ہے کہ آپ ذرا دائرے میں رہو. اور خاص طور پر یہ ہم نے اس وقت دیکھا جب امریکہ نے ابھی رمضان مبارک میں کشمیری کارکنوں کو، کشمیری جو لوگ ہیں وہاں پہ ان کو افطار پارٹی میں مدعو کیا. اب بہت سے کشمیریوں نے بائیکاٹ کیا، کچھ چلے بھی گئے. تو اس پر انڈیا میں جو ہے نا وہ ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ کوہرام مچ گیا، اور انہوں نے امریکہ کو تھریٹ کرنا شروع کر دیا کہ آپ نے یہ کیا کیا ہے، اور آپ ان لوگوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں جو مطلب ہمارے ہاں ٹیررزم کر رہے ہیں. اب جو امریکہ کے شہری ہیں ان کو بھی بھارت سمجھتا ہے کہ یہ ٹیررسٹ ہیں، حالانکہ ان کے پاس امریکہ کی شہریت ہے. جیسے پچھلے دنوں جو سیک فار جسٹس جو تنظیم ہے ایس ڈی آئی، اس کے ایک لیڈر کو قتل کرنے کی سازش کی جو ابھی تک چل رہا ہے، جس پہ سی آئی اے اور را کے چیفز کی ملاقات بھی ہوئی ہے. اور جو اپنا اس پہ دونوں ممالک میں بڑی کشیدگی ہے اندر خانے، کہ ایک طرف تو انڈیا نے کینیڈا میں ہردیپ سنگھ کو قتل کروایا. اب کینیڈا کا ایک اور تازہ الزام ہے جو اتنا منظر عام پر تو نہیں آیا، لیکن کینیڈین جو وزیر اعظم ہے جسٹن ٹروڈو، انہوں نے یہ بڑے واضح طور پہ کہا ہے کہ بھارت کینیڈا کے اندر جو الیکشن ہونے والے ہیں اس میں مداخلت کر رہا ہے، اور وہ کینیڈا کے میں الیکشن پر اثرانداز ہو کر ان کی حکومت کو الٹانے کے لیے کردار ادا کرنا چاہ رہا ہے. اب یہ بہت سیریس ایلیگیشن ہے. امریکہ نے بھی اس سے ملتا جلتا ایلیگیشن لگایا کہ انہوں نے وہاں پہ جو سیکس فار جسٹس تنظیم کے رہنما ہیں، ان کا نام بڑا عجیب تھا، یہ گرو پنونت سنگھ کے پنن کے کیا نام ہے، تو ان کو قتل کرنے کی سازش کی. اس کے ڈاکومنٹس بھی ہیں ان کے پاس اور اس پر ابھی تک ہو بھی رہا ہے. اور انڈین گورنمنٹ نے اس پر یہ کہا کہ یہ روگ جو آپریٹیوز ہیں، یعنی بدماش قسم کے جو لوگ ہیں، ان کی کارروائی ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے. انڈیا میں روگ بہت ہیں. اگر آپ ٹیررزم کو دیکھیں نا، آپ اگر اسٹڈی کریں کہ انڈیا میں کتنے لوگ ٹیررزم کے مقدمے میں اندر دیے گئے ہیں، تو آپ سن کر حیران ہوں گے. اتنے شاید عراق میں بھی نہ ہوں، اتنے افغانستان میں بھی نہ ہوں، اور امریکہ میں بھی نہ ہوں. جب انڈیا کسی بھی مسلمان کو گرفتار کرتا ہے تو سب سے پہلے تو اس پہ ٹیررزم کا مقدمہ لگاتا ہے. اور کئی درجن ہزار مقدموں میں جو ہے نا وہ انڈیا نے یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ ٹیررسٹ ہیں. اور ان میں بہت سے مقدموں میں تو مطلب جو ہزاروں میں ہیں، ٹینز آف تھاؤزنڈس ہیں، جس میں
ہمارے کسی نہ کسی ادارے کا نام ہے اور اس بیچارے کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ وہاں کے تھانہ کچہری میں کیا چل رہا ہے. تو انڈیا جو ہے وہ اس نے امریکہ کو کہا، لیکن امریکہ کو تو پتہ ہے کہ وہ کون سے روگ اسٹیٹس ہیں جو اس میں روگ ایلیمنٹس ہیں جو اس میں ملوث ہیں، کیونکہ وہ یہ جانتے ہیں کہ اس میں کوئی روگ ایلیمنٹ اپنا ملوث نہیں ہے. یہ پورا ایک سسٹم ہے، پورے ایک سسٹم کے تحت جو ہے نا انڈیا آپریٹیوس کو ہائر کر رہا ہے. کسی تیسرے ملک میں وہ چوتھے ملک میں مداخلت کرتا ہے، چوتھے ملک سے پھر پانچویں ملک میں لوگ جاتے ہیں تو پھر وہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں. اور آپ کو یہ سن کر حیرانگی ہوگی کہ امریکی سینٹ کی جو خارجہ کمیٹی کے چیئرمین ہیں بین صاحب، انہوں نے انڈیا کو جو ہے نا وہ کئی طرح کے جو ہتھیار ہیں ان کی فراہمی پر روک لگائی ہوئی ہے، پابندی لگائی ہوئی ہے. انہوں نے MQ-9 جو ہے اس کے بھی فروخت پر پابندی لگائی ہوئی تھی کہ یہ نہ انڈیا کے ساتھ اس کا کوئی معاہدہ کیا جائے، کیونکہ انڈیا امریکہ کے اندر مداخلت کر رہا ہے، ان کے سسٹم کو توڑنا چاہ رہا ہے، ان کی جمہوریت پہ اثر انداز ہو رہا ہے اور ان کے عوام کے لیے کے جان و مال کے لیے عدم تحفظ پیدا کر رہا ہے. تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ کیپٹل ہل میں اس ہندوستانی رویے پر بہت زیادہ تشویش ہے. اب یہ چیزیں چونکہ ہم انٹرنیشنل ریلیشن سے زیادہ اپنے ریلیشن یعنی اپنے اندر جو ہمارے داخلی معاملات ہیں ان میں ہم دلچسپی زیادہ لیتے ہیں، تو انٹرنیشنلی جو ہے وہ انڈیا کافی کارنر ہوا ہے 2-3 معاملات پر. لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر نریندر مودی نہیں تو کون. ابھی ایک آپ کو یہ بھی بتا دوں میں کہ امریکہ میں اور یورپ میں اس چیز پر بہت زیادہ تشویش ہے کہ اگر نریندر مودی صاحب ہٹے تو ان کی جگہ جو آنے والے وہ ان کے بھی والد صاحب ہوں گے. یعنی والد صاحب میں نے محاورتاً اس میں کہا ہے کہ جو نظریات میں جتنے انتہا پسند یہ ہیں وہ ان کے سپر انتہا پسند ہیں، کیونکہ وہاں پہ امت شاہ جو منسٹر انٹیریئر ہیں ان کو شیڈو پرائم منسٹر کہا جاتا ہے اور کام بھی بہت سارے وہی کر رہے ہیں. دہلی میں فساد انہوں نے ہی کروایا تھا جب سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ وہاں کے دورے پر تھے. تو شیڈو پرائم منسٹر جو ہیں وہ تو اس حد تک اگریسو ہیں کہ وہ بنگالیوں کو دیمک قرار دے چکے ہوئے ہیں، مہاجرین کو بھی دیمک کہہ چکے ہوئے ہیں. اور 2002 میں جو گجرات میں ہزاروں مسلمانوں کو زندہ جلایا گیا 67 تو گھر گلبرگ کالونی میں جلائے گئے پٹرول چھڑک کر، اور اس میں ایک کانگریس کے مسلمان MPA بھی شہید ہوئے. تو اس قتل عام کو جو وہاں کے اس وقت یہ انٹیریئر منسٹر تھے امت شاہ صاحب، تو وہ دفاع کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں بڑے فخریہ کہتے ہیں کہ ہم انہیں مسلمانوں کو سبق سکھا دیا. اب سبق سکھایا کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب کہ انہوں نے کیا، وہ ملوث تھے، ان کی پارٹی ملوث تھی. تو وہ مسلمان جو تارکین وطن ہیں میں نے کہا ان کو دیمک کہنے کے علاوہ یہ بھی کہہ چکے ہوئے ہیں کہ مسلمانوں کو خلیج بنگال میں پھینک دینا چاہیے. اسی طریقے سے جو ایمنسٹی انٹرنیشنل ہے اس نے بھی جو ایک وہاں کے فیوچر پرائم منسٹر کے طور پہ جن کو انڈیا دیکھ رہا ہے، آدتیہ ناتھ جو اس وقت اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ ہیں، ان کو انہوں نے کہا کہ وہ بڑے نفرت آمیز قسم کے بیانات دیتے ہیں اور وہ اقلیتی گروپوں خاص طور پر مسلمانوں کے خلاف امتیازی سلوک اور دشمنی کو ہوا دیتے ہیں. وہ ایک ایسے شخص ہیں جن کا ہندوستان میں برسر آنا ہندوستانی معاشرے کو برباد کر دے گا. اچھا، ایمنسٹی انٹرنیشنل نے ہی یہ بھی لکھا ہے کہ انڈیا میں جب پچھلی پارلیمنٹ کے سیشنز ہوئے تو اس میں حزب اختلاف کے 141 لوگوں کو ارکان پارلیمنٹ کو معطل کر دیا گیا. دنیا کی تاریخ میں کہیں ایسا نہیں ہوا کہ تقریباً یہ 25% پارلیمنٹ کے پورا بنتا ہے، تو تقریباً 550 میں سے آپ اس میں کر لیں 25-26%، تو ان کی 1/4 پارلیمنٹ جو ہے وہ معطل تھی. تو معطل پارلیمنٹ میں انہوں نے اپنا کام چلانے کی کوشش کی. اچھا، امریکہ میں انڈیا کو اس نظر سے بھی شک کی نگاہ سے دیکھا جائے اس معاملے میں بھی کہ ایک طرف تو وہ شنگھائی تعاون کی تنظیم میں ایکٹیو ہے، دوسری طرف وہ نان الائن موومنٹ کو ایکٹیو کر رہا ہے، تیسری طرف وہ روس کے ساتھ ہتھیار اور تیل لینے کے معاملے میں بھی بڑا آگے ہے. اور اسی لیے روسی صدر ولادیمیر جو ہیں وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ ہندوستان ہمارا سچا دوست ہے اور اسی لیے وہ ہندوستان کا شکریہ بھی ادا کر چکے ہیں. لیکن واشنگٹن کی اپنی مجبوریاں ہیں، اپنی پالیسیاں ہیں، اپنے رویے ہیں جو وہ تبدیل کرنے میں بہت ٹائم لیتا ہے. جو امریکی صدر جو بائیڈن ہیں ان کا اس وقت بھی جو مزاج ہے وہ یہی ہے کہ کم بولو، بولتے وہ کم ہے، کم بولو لیکن پالیسیوں میں بہت اسٹرکٹ رہو. کسی کے حق میں ہیں تو حق میں رہو، کسی کے خلاف ہیں تو خلاف رہو، لیکن کرو وہی جو اپنے اور کسی سے متاثر ہوئے بغیر اپنی روش پہ قائم رہو. آپ دیکھ لیں کہ
جب انہوں نے بہت زیادہ پریشر آیا، انہوں نے محسوس کیا روکنا چاہیے، تو انہوں نے بتایا کچھ نہیں، خاموشی کے ساتھ انہوں نے $14 ارب کی ایڈ بلاک کر دی، ایسی اور چیزیں کیں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نو مور، جہاں انہوں نے ایران کو کہا کہ نو، وہاں انہوں نے اسرائیل کو بھی کہا کہ نو۔ تو بہت زیادہ قربتیں تو ہیں، میں نہیں کہہ رہا کہ اسرائیل کو ہم ہر معاملے میں نو کہتے ہیں، لیکن بہرحال وہ ان کا ایک لاڈلا اور بگڑا ہوا بچہ ہے، تو بگڑے ہوئے بچے کا آپ کو پتہ ہے پھر بہت سی چیزیں برداشت بھی کرنا پڑتی ہیں۔ تو اس چیز پہ جو انٹرنیشنل میڈیا ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہے کہ پتہ نہیں انڈیا میں اگلے 2-4 سالوں میں کیا ہونے والا ہے، کیونکہ وہاں گرجا گھروں پہ بھی ہندو دیوی دیوتاؤں کے پرچم لہرائے جا رہے ہیں، بھگوا کلر جو ہے اس کو لہرایا جا رہا ہے، پورے مندروں کے بعض تو مندر ایسے تھے جس کی دیواروں پہ بھی پینٹ کر دیا گیا، درجنوں کی تعداد میں گرجا گھروں پہ پینٹ کیا گیا بھگوا کلر۔ تو وہ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ جو ایک کلچرل برداشت تھی وہ انڈیا میں اب نہیں رہے گی، تو اب اس کو کس طریقے سے جو ہے وہ فیوچر میں کیا تعلقات اڈاپٹ کیے جائیں، یہ ایک سوال ہے جو پوری دنیا میں زیر بحث ہے۔ ہماری نظر میں نہیں ہے، ہمارے خیال میں یہ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن دنیا اس پر بڑی شدت کے ساتھ جو ہے وہ غور و خوض کر رہی ہے۔ خواتین و حضرات، ہم نے بات کی مختلف جو ایک انٹرنیشنل منظرنامہ ہے اس پر۔ اگلے پروگرام میں ہم بات کریں گے، امریکہ نے ایک بڑی خفیہ رپورٹ مرتب کی ہے پاکستان، انڈیا اور ریجنز کے بارے میں، ہم کوئی 5-7 منٹ اس پہ بات کریں گے، تو ہمارے اگلے پروگرام کا انتظار کیجیے گا۔ اس میں ہم یہ بتائیں گے کہ امریکہ کی جو موجودہ گورنمنٹ ہے وہ اس وقت پاکستان کے بارے میں کیا سوچتی ہے، اور ہمیں کیا کرنا چاہیے، ان کے جو اقدامات ہیں اس کے پس منظر میں کون سے اسٹیپس ہیں ہمیں فیوچر میں اٹھانے چاہیے، ہماری حکومت کو ان پہ نظر رکھنی چاہیے۔ تو اس کے ساتھ ہی سہیب مرغوب کی اجازت دیجیے، دیکھتے رہیے اسپیشل ٹی وی، کیونکہ یہ اسپیشل ہے اور بہت سی چیزیں بہت زیادہ اسپیشل ہوتی ہیں، بہت سے پروگرام اسپیشل ہوتے ہیں۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔